آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ موبائل جو ہے اس کا استعمال ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ موبائل کے استعمال سے ہمیں فائدے زیادہ ہیں کہ نقائص زیادہ ہیں؟ موبائل نے ہمیں جوڑ دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے؟ موبائل نے میرے اور آپ کے بچوں کی صحت کو بہتر کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ نہیں؟ اس پہ غلط اثر جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں ان کی صحتوں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ موبائل کے استعمال کے بغیر زندگی کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر موبائل کے بغیر زندگی ہوگی تو وہ کیسی ہوگی؟ کیا موبائل اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کے بغیر چند منٹ بھی نہیں گزار سکتے؟ تو اگر میرے پاس موبائل ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ یار میرے پاس آپ کی پیمنٹ آئی ہے یا نہیں آئی۔ بالفرض اگر میرے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ فراڈ کر سکتے ہیں۔ چلانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ یوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں۔ انزائٹی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈپریشن، اسٹریس، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا مسٹیکل ورلڈ بن جاتی ہے ہر بندے کے مائنڈ میں کہ وہ صرف موبائل یوز کر رہا ہے، جو اس پہ دیکھ رہا ہے وہ وہی امیجن کر رہا ہے اور اسی طرح وہ جو ہے نا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل بھی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ بینیفیشل نہیں ہے بندے کے لیے۔ مل بیٹھے تو وہ اپنے اپنے موبائل پہ لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر آدمی مطلب موبائل میں مصروف ہے، جہاں دیکھو جتنا ٹائم اس کو ملتا ہے وہ موبائل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ موبائل کی وجہ سے آج کل نا پورا جو گھر میں بھی مسئلہ آتا ہے ان کی وجہ سے آتا ہے، روڈ پہ بھی جو آتا ہے ان کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ خطرناک بھی ہے اور ایک دوسرے طرف دیکھے نا تو اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا ہے۔ جی ناظرین، اسلام آباد ڈائری میں آج جو ہم نے ایشو یا ٹاپک اٹھایا ہے اس کے حوالے سے آپ نے مختلف لوگوں کے تاثرات جو ہے وہ سنے۔ اس میں سب سے جو پہلی بات آتی ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ موبائل کے ایکسیسو یوز سے آئی سائٹ جو ہے یا آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ سوال لے کر یہ ایک ذہن میں کویسچن لے کر میں آیا ہوں محمد آفتاب کے پاس، جو کہ اپٹومیٹری سے ان کا تعلق ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، باقی ہم ان سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے یہ آپ جس طرح ان کا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے 26 سال سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنا جو کویسچن ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ آیا واقعی موبائل کے زیادہ استعمال سے یا نامناسب استعمال سے آئی سائٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم آفتاب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے انٹروڈکشن میں تھوڑی سی کنجوسی سے کام لیا ہوگا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی فیلڈ کے بارے میں سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں، یہ ان کے نالج کے لیے بھی ہو جائے گا اور ہماری ڈائری کا ایک چیپٹر بھی ہو جائے گا۔ راشد بھائی، ایسا ہے کہ چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ڈسپینسنگ آپٹیشن کا ایریا ہے، عام طور کے اوپر یہاں پہ زیادہ تر لوگ جب آئی کے حوالے سے کوئی ایشوز ان کو آتے ہیں تو وہ عموماً آپٹیشین کے پاس یا وی این کے حوالے سے کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ عموماً آپٹیشنس کے پاس فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں۔ تو ایک طرح سے جو ہے وہ یہ ایک بیسک پلیٹ فارم بن جاتا ہے کہ جی جہاں سے آپٹیشن کا جو ہے وہ پروفیشنل ہونا اور اپنی فیلڈ کے متعلق جو ہے اس کی کوالیفائڈ ہونا اس کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جو ہے جو چیزیں خود ہینڈل کر سکتے ہیں آپ ان کو تو ہینڈل کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جی آپ نے پیشنٹ کو جو ہے وہ آپتھلمالوجسٹ کے پاس جو ہے وہ ریفر کرنا ہے اس کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہمارا ایک بیسک پلیٹ فارم بنتا ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ انفارچونیٹلی جو میٹرز آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل پوزیشن لوگوں کی اس کا امپیکٹ آتا ہے، تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم نے اس کو 2-2.5 ہزار روپے فیس دینی ہے، تو وہ پرٹیکولرلی جو ہے وہ آپٹیشین کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی گائیڈنس مل جائے، تو اس لیے جو ہے وہ ہمارا ایریا بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آفتاب بھائی، یہ بتائیے گا، جو میں نے صبح سے میں گھوم رہا ہوں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے، مجھے لگتا ہے کہ موبائل کے زیادہ استعمال سے یا غیر ضروری استعمال سے کیا ہماری آئی سائٹ پہ واقعی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
موبائل کا ایکسیسو یوز دیکھیں جی، ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو نارملی میں ایک چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی قدرت کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس میں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ کسی بھی چیز میں ایکسیسو بہت اس کا یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے. ویژول پوائنٹ آف ویو سے نو ڈاؤٹ یہ میٹر کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ 30 ایئرس کی ریسرچ شو کرتی ہے کہ جو آپ کے ینگسٹرز ہیں یا بچے ہیں، یہ میجورٹی اس وقت جو ہے وہ ٹورڈز مایوپیا شفٹ ہو رہے ہیں. مایوپیا ہم بولتے ہیں وہ لوگ جن کو مائنس نمبر پرسکرپشن لگتی ہے یا نیئر سائٹڈنس اس کو بولتے ہیں. ان لوگوں کو نزدیک تو ٹھیک نظر آتا ہے لیکن دور کی ویژن جو ہے ان کا خراب ہو جاتی ہے. تو آپ کا ایکسیسو نیئر ورک جو ہے وہ پرٹیکولرلی جب اسکرین ٹائم زیادہ ہوگا تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ نیئر سائٹڈنس کا بھی ایشو ہے، نزدیک آپ دیکھ لیں گے دور کی ویژن خراب ہو جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت سے، چونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ تقریباً ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے کافی حد تک، تو آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی آپ اسکرین سے اوائڈ کر سکتے ہیں. اسکرین آپ کی زندگی کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اسکرین کا آپ نے یوز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہے، پرٹیکولرلی بچوں کے حوالے سے کہ جی ان کی اسکرین ٹائم ہے اس کو تھوڑا سا لمیٹائز کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور 2 سال سے چھوٹے بچوں کو تو نارملی ہم بچوں کو تھوڑا سا انگیج رکھنے کے لیے موبائل پکڑا دیتے ہیں. 2 سال سے نیچے عمر کے بچوں کو موبائل یا اسکرین کا یوز کرنا ہی نہیں چاہیے. اس سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ 5-7 سال کی ایج تک جو ہے وہ آپ میکسیمم میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹے سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر آپ اسکرین کا یوز نہ کرنے دیں. تو باقی جو پریکاشنز ہیں ہم اسکرین سے چونکہ اوائڈ نہیں کر سکتے. پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ جی آنے والے وقت میں چونکہ سارا کچھ ایک ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے تو بچوں کو ہم ان چیزوں سے بچا نہیں سکتے. تو اس میں کچھ پریکاشنز ہیں، کچھ سیفٹی میئرز ہیں جو پیرنٹس لے سکتے ہیں جس سے آپ بہت حد تک جو ہے یہ جو اس کے امپیکٹس ہیں ان سے آپ کسی حد تک جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اچھا آفتاب بھائی، میری ادھر موجودگی کا، آپ تو ادھر ہوتے ہی موجود ہوتے ہیں، آفتاب بھائی ناظرین یہاں پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھار آتا ہوں تو میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص طور پر بچوں میں کون سی ایسی سمٹمز ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہر گھر میں بچے جو ہے وہ موبائل یوز کر رہے ہیں، تو ان کے پیرنٹس کے لیے کچھ مجھے گائیڈ لائن دے دیں کہ وہ اپنے بچے میں کیا چیزیں آبزرو کریں تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ آئی سائٹ کا ایشو جو ہے وہ اللہ نہ کرے سٹارٹ ہونے والا ہے یا سٹارٹ ہو چکا ہے. وہ سمٹمز بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. اچھا، سمٹمز میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ بچے تھوڑا سا، اگر آپ فیل کریں کہ بچے فٹیگ فیل کرتے ہیں تو اس میں ایک ہمارا ایریا ہوتا ہے جس کو ہم ان ٹرمز آف میڈیکل ہم اس کو بولتے ہیں ایستھنوپیا. ایستھنوپیا سادہ زبان میں ہم اس کو کہیں تو یہ آئی فٹیگ ہے. اگر بچے نیئر ورک کرنے کے بعد جو ہے وہ کمپلین کریں کہ جی میری آنکھیں تھک گئی ہیں یا میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، یا فریکوینٹ ہیڈیک کمپلین کریں کہ جی مجھے سر درد آن اینڈ آف جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ کچھ ایسے سمٹمز ہیں جن سے آپ جو ہے وہ اسیس کر سکتے ہیں کہ بچے کی ویژن کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بچہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے ہیں اور آپ اگر ان کو ٹی وی آن کر کے دیتے ہیں تو وہ ٹی وی اسکرین کے بہت پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. ریڈنگ کے دوران اگر آپ دیکھیں کہ جی بچہ بک یا مطلب کوئی بھی ریڈنگ سٹف ہے اس کو آنکھ کے بہت کلوز کرنے کی کرتا ہے، تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ جی بچے کی ویژن پہ اس کے اثرات ہوئے ہیں کچھ. اچھا آفتاب بھائی، آپ نے بھی بات کی اور ہم نے بھی جانا آج کہ موبائل پہ ڈپینڈنسی ہماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے ہم اوائڈ تو کر نہیں سکتے، جان نہیں چھڑا سکتے. اب کیا سیفٹی پریکاشنز کریں کہ ایک تو یہ چیز بھی کم ہو، دوسرا آنکھوں کی صحت کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ راشد بھائی، اس میں ایسا ہے کہ عام طور پہ جو ہے وہ ایک ریکمینڈ ہم کرتے ہیں فارمولا 320 کا. وہ 320 بیسیکلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کی جاب نیچر ایسی ہے، ایون فار ایڈلٹس یا بچے ہیں، تو آپ اسکرین کے اوپر 20 منٹ کے بعد ایٹ لیسٹ فار 20 سیکنڈز آپ 20 فٹ کے بیانڈ ڈسٹینس کو دیکھیں. تو یہ بیسیکلی اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو نیئر ورک کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھ جو ہے اس کا ایک سسٹم ہے، فوکسنگ سسٹم ہے،
تو ہم اس کو اکوموڈیٹو سسٹم بولتے ہیں. وہ اکوموڈیٹو سسٹم ریلیکس کرنے کے لیے جب آپ 20 فٹ کے بیونڈ ڈسٹینس کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا وہ جو اکوموڈیشن پروسیجر ہے وہ اس کو پھر ریلیکس کر کے تو ایک نارمل موڈ کے اندر جاتی ہے. تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ آپ کی آئی جو ہے وہ کمفرٹیبل پوزیشن کے اوپر پھر آ جاتی ہے. سپوز ہماری زندگیوں سے اس وقت چٹکی بجتے ہی موبائل سارے غائب ہو جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گی؟ ویسے سر کویسچن تو بہت مشکل ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشکل بھی ہو جائے گی زندگی اور آسان بھی ہو جائے گی. یعنی ہمیں ایک پیس آف مائنڈ تو مل جائے گا, لیکن بہت کام جو ہے وہ ادھورے رہ جائیں گے. چائے بھی پی رہے ہیں, موبائل بھی یوز کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اس موبائل سے اپنی جان کیسے چھڑائیں؟ اس سے تو اب جان نہیں چھوٹ سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بس چائے سے زیادہ ضروری یہ ہے ہمیں لگتا ہے اب. مطلب ایسے کیا کام ہے ضروری جو کہ ہم اس پہ اتنا انحصار ہم نے شروع کر دیا؟ جب موبائل نہیں تھا ہمارے باپ دادوں نے بھی بزنس کیا, کام کیا, ہم نے بھی تقریباً کیا, ہماری پیڑھی نے بھی کیا. اب جو ہے یہ موبائل ہماری زندگی میں آ کے اس طرح چمٹ گیا. آج کل جون سے نا اس کے بغیر واقعی گزارا نہیں ہے, کیونکہ آفیشیل کام اور سارے ادھر بیٹھ کے ہو جاتے ہیں, موبائل پہ ہی کرنے ہوتے ہیں, تو موبائل کے بغیر بالکل گزارا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے نقائص کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کیا نقصانات اس موبائل کے؟ تو اس کے بہت زیادہ ہیں. ہم دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بات نہیں کر رہے, اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ اس کا ایک یہ نقصان ہے. پھر بچوں کے لیے نقصان ہے. نقصان تو اس کے بہت زیادہ ہیں. نقصانات کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں, کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے جان چھڑا کے, لیکن وہ چھوٹ نہیں سکتی. یہ رائے لینے کے لیے کہ موبائل ہماری زندگیوں پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے, تو میرے جاننے میں جن کو میں سمجھتا ہوں, جن کو میں نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, وہ پروفیسر ڈاکٹر حاضر اللہ صاحب ہیں, جو کہ پروفیسر آف سوشیالوجی ہیں. عمرانیات جسے کہتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیہیویئرز, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اس وقت وائس چانسلر ہے چترال یونیورسٹی کے بھی, تو اس حوالے سے بھی ان سے بات چیت کریں گے اور ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. سر, ٹائم دینے کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیت آج کل بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو نئی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بھی سونپی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس وقت کی جو, اگر ہم چترال یونیورسٹی کی بات کریں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ وہاں پہ یونیورسٹی جو ہے چترال یونیورسٹی وہ کیسی ہے, ضرورت کتنی ہے, کیا کیا ہو سکتا ہے, علاقے کو اور لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو راشد. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں K2 TV کی اور راشد پرٹیکولرلی آپ کی کہ آپ تشریف لائی اور اتنی اہم موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, موبائل کی یوز کے اوپر, اور پھر چترال کی یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے پوچھا. میں شروع کروں گا چترال کی یونیورسٹی سے. چترال کی یونیورسٹی ایک نئی یونیورسٹی ہے, 2017 میں اسٹیبلش ہوئی ہے, اور یہ ابھی ایولیوشنری سٹیج پہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس ریجن کی سب سے اچھی یونیورسٹی بنائیں, اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے اور پورے ملک کے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ ایک پیراڈائز آف ٹورزم ہے, وہاں پہ لوگ آئے اور پڑھے, اور وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بجائے کہ کہیں اور جا کے پڑھے, ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر کوالٹی ایجوکیشن جو ہے ہم پرووائڈ کریں. تو انشاءاللہ کمنگ فیو ایئرز میں یو ایل سی کی چترال یونیورسٹی جو ہے وہ ملک کی جانے پہچانے جامعات میں سے ایک یونیورسٹی ہے اور جامعہ ہے. ابھی اس کی جو بلڈنگز ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. کچھ بلڈنگ ہمارے فنکشنل ہے, جس میں ہمارے 12-13 جو ڈپارٹمنٹ ہے, شعبجات ہے, وہ بھی کام کر رہے ہیں, جس میں سوشالوجی ہے, سائیکالوجی ہے, اردو ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, مینجمنٹ سائنس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے. اور اس تھوڑے سے عرصے میں تقریباً 4000 گریجویٹ ہمارے وہ کوالیفائی کر کے
مارکیٹ میں جاب مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور کچھ ہمارے گریجویٹس جو ہے وہ ایون انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بھی جاب پہ چلے گئے ہیں۔ موبائل کے استعمال سے ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں صبح سے اس کا جواب جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ راشد، موبائل ان ساری انوویشن، ٹیکنالوجیکل انوویشن میں سے ایک انوویشن ہے جو ہم ہسٹوریکلی انسان کی ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا انوینشن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو سٹیم انجن انوینٹ ہوا، ویل ہم نے انوینٹ کی، اس کے بعد بلب اور ٹیلی ویژن، ریڈیو، کمپیوٹر، بہت ساری جو انوویشنز ہے اور انوینشن ہے وہ ہم نے کر دی، اور یہ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کے ایک اسپیکٹ ہے، اور ہر ٹیکنالوجیکل انوویشن کی اور انوینشن کی ایک اسپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹیو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ہر 2 منٹ بعد موبائل رکھ کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی میسج تو نہیں آیا ہے، کسی کا میسج تو نہیں آیا ہے۔ اب یہ جو ایڈکشن ہے یہ پوائزنس ہے، یہ ڈینجرس ہے، یہ سلیپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یہ اٹینشن سپین کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یہ ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر جب ہم اس کو کرتے ہیں تو ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ میٹنگ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو کنسنٹریشن اور ایک جو ریلیشن شپ کی ایک کوالٹی ہے ٹائم، وہ سپینڈ نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ میٹنگز کے اندر بھی، آپ کئی آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں 5 6 10 دوست، اور ہر ایک بندہ اپنی موبائل پہ لگا ہوا ہے، ڈسٹنس کمیونیکیشن میں ہے، اور جس پرپس کے لیے وہ اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نہیں ہے۔ آپ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ٹائم پہ نظر آئے گا کہ ہر ایک بندہ اپنے موبائل کے ساتھ بزی ہے، اور کھانا بھی ساتھ کھائی جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ کیا کھا رہا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت ساری جو سائبر کرائمز ہیں، کیونکہ جو کنٹمپریری جنریشن ہے وہ اپنی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے فورم پہ، اور وہاں سے بہت سارے جو وہ سائبر ہراسمنٹ ہے، سائبر ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ اگر اس کی موبائل ایک طرف پہ ہم اس کے بینکنگ ایپ کو استعمال کریں، جو بڑی اچھی چیز ہے، آپ بل پے کرتے ہیں، آپ پیسے ٹرانزیکٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو موبائل کی سائبر کرائم ہے فائنینشیل، وہ بھی اتنی ہی انکریز ہے۔ تو میرے خیال میں موبائل ایٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے جو رسپانسبل یوز ہے اس کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ سر، ابھی تک ہم لوگوں کو اس چیز پہ ایجوکیٹ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ سب کو پتہ ہے، ہم نے جب لوگوں سے جانا تو سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ کہتا ہے ہتھیار میں نے ڈال لیے، موبائل کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ہم سوشالوجی میں ایک فریز یوز کرتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی ہارس ہے یا وہ گاڑی ہے جو ہارس کھینچتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹیکنالوجی کو ہارس بنائے پھر تو وہ آپ کو کھینچیں گے، آپ کو کنٹرول کریں گے، بجائے کہ آپ ٹیکنالوجی کو ہارس بنائیں، آپ خود ہارس بنیں اور ٹیکنالوجی کو ڈریگ کریں۔ اب جس طرح میں اپنے بتاؤں کہ ہم کھانے کے دوران ہم نے قانون بنایا ہے کہ ہم کبھی ٹی وی نہیں دیکھتے۔ ہماری فیملی میں جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ٹی وی بند رہے گا، دیٹس اے لا۔ اچھا، کھانے کے دوران ہم موبائل یوز نہیں کرتے، ہم ڈائننگ ٹیبل پہ موبائل یوز نہیں کرتے۔ اگر بہت کوئی امپورٹنٹ کال بھی ہو تو ہم 5 منٹ بعد جب کھانا فنش کر کے تو اس کے بعد کال بیک کر لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں، اب اپنی کو امپوز کرتے ہیں، جو کہ بنانے چاہیے، سب بالکل بنانے چاہیے۔ اسی طرح ڈرائیونگ کے لیے گورنمنٹ کا بھی لا ہے کہ وین یو آر ڈرائیونگ یو آر ناٹ سپوز ٹو یوز موبائل۔ تو اگر گورنمنٹ کے قانون نہیں بھی ہے، آپ خود سے وہ قانون اپنے لیے بنا سکتے ہیں کہ یہ ڈینجرس ہے، یہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی اور بلکہ دوسروں کی لائف کے لیے بھی ڈینجرس ہے۔ اچھا سر، آخر میں ایک کویسچن، اور وہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے کہ ان کے بیہیویئر پہ اگر کوئی بچہ، خاص طور پر پیرنٹس جو ہیں وہ پھر ہتھیار ڈال دیتے ہیں، آپ کی بات آپ نے بھی بتایا ابھی کہ ان کو ایک کھلونا دینے کے لیے موبائل سب سے بہترین چیز ہے، جو کہ گانا بھی بجائے گا، پوئم بھی بجائے گا، اور بڑے بڑے بچے کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر کے اس کو بزی رکھے گا۔ ان بچوں کے بیہیویئر پہ موبائل کے اس طرح کی یوز یا ڈپینڈنسی جو ہے بچوں کی شخصیت پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ بہت ڈیپ
اور گہری اثر ہے بچوں کی شخصیت پہ، کیونکہ ریسرچ جو موبائل یوز کے اوپر ہوا ہے پرٹیکولرلی بچوں کی، چونکہ امپریشنیبل بہت ٹینڈر مائنڈ ہوتے ہیں ان کی، مسلز بھی اور آئز کے مسل بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا موبائل یوز جو ہے پرٹیکولرلی بچوں میں یہ 1 گرام کوکین کے برابر ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائے کہ بچہ اگر کوئی ایک سگریٹ کو بھی ہاتھ لگائے تو ہم پتہ نہیں کتنے مار داڑ کریں گے ان کے ساتھ، لیکن ہم نے ان کو گھنٹے گھنٹے موبائل پکڑائی ہوئی ہے اور بغیر کسی نوٹس کی کہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ، سوشل ویل بینگ پہ اور فزیکل ہیلتھ پہ کتنا ڈیپ امپیکٹ پڑ سکتے ہیں نا۔ 1 گھنٹے کے موبائل ایکول ٹو 1 گرام آف کوکین۔ امریکن بچوں کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک ایشو ریز ہوا کہ جو بچے ہیں وہ ایک کوہیرنٹ پیراگراف نہیں لکھ سکتے، ایک پیراگراف وہ ایک سیکوینس کے ساتھ کوہیرنٹ کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، تو دے کیریڈ آؤٹ ریسرچ کہ اچھا اس کے ریزن کیا ہو سکتے ہیں، تو وہ ریزن یہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ چونکہ بچے اسکرین کو ایکسپوز ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کو، اور اسکرین کے اوپر چونکہ فریکوینٹلی ایڈورٹیزمنٹ چینج ہوتے ہیں، سین چینج ہوتے ہیں اور وہ گیپس کریٹ کرتے ہیں مائنڈ کے اندر۔ اب اگر بچے کو اپنے موبائل پکڑا دیا تو ان کے کتنے گیپس کریٹ ہوں گے، سو ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کی فزیکل ہیلتھ، کیونکہ آئی سائٹ بالکل تباہ کر دیتے ہیں، پھر ان کی جو سوشل ویل بینگ ہے، کیونکہ چڑچڑاپن وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں بچوں میں، گیم جب دیکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا اس کے علاوہ اب جس طرح میں نے UK کا ریفر کر دیا، آسٹریلیا از آلسو میکنگ دا سیم لا فرام دسمبر آن ورڈ کہ سوشل میڈیا فورم جو ہے وہ بچوں کے لیے موبائل پہ بین کر دیں، UK نے کر دیا ہے، فن لینڈ الاؤ نہیں کر رہا، تو ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ باقی دنیا میں لوگ پہلے قوانین بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے اس کو اڈاپٹ کریں گے؟ وائی ناٹ وی گو فار آل دیز لا بفور ٹائم؟ ہمیں ان کے نقصانات کا پتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سوسائڈ ریٹ میں ایک بڑی جو ریشو ہے وہ موبائل یوز کی وجہ سے ہے، کیونکہ دے لوز دیئر ٹیمپرز، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، پھر جو بھی ان کے ساتھ جو سوشل نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپس ہیں وہ ڈسٹرب رہتے ہیں، اور وہ بنتے کیسے ہیں، ڈسٹرائے کیسے ہوتے ہیں، اٹس آل بیکاز آف دا موبائل یوز۔ پرٹیکولرلی میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ڈینجرس سب کے لیے ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسیسو یوز آف موبائل جو ہے اٹس اے کیریئر ڈیتھ، اٹس اے فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ ڈسٹرکشن، اور ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے دس از گوئنگ ٹو بی ڈسٹرائڈ۔ عمیر یہ بتائیے گا کہ آپ موبائل شاپ رن کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگ آ کر کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک تو موبائل سیل اینڈ پرچیز ہے، اس کے علاوہ آپ کیا کیا سروسز دیتے ہیں؟ یہاں پہ پیکیج ہوتے ہیں، نیٹ والے بھی ہوتے ہیں، کالز والے بھی ہوتے ہیں، آل پیکیج یہاں پہ لگائے جاتے ہیں، اور ایسیسریز بھی یہاں پہ بیچے جاتے ہیں، این فریز وغیرہ اور ETC سیکٹر وغیرہ، اور بھی بہت سے یہاں پہ پہلے کمپیوٹرز کا کام بھی ہوتا تھا، ابھی وہ نہیں ہوتا۔ کمپیوٹر کی جگہ تو موبائل نے لے لی، کمپیوٹر کو ختم کر دیا موبائل نے، اس طرح بینک کو بھی ختم کر دیا موبائل نے۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشنز، پیسے سینڈ ریسیو، وہ والا کام بھی آپ کرتے ہیں؟ جی، ایزی پیسہ ٹرانزیکشن بھی ہوتے ہیں، ادر بینک بھی ہوتے ہیں، اور جیز کیش وغیرہ پہ بھی ٹرانزیکشن آتے ہیں، بندے ریسیو بھی کرتے ہیں، سینڈ بھی کرتے ہیں یہاں پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے لیے موبائل نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ نہیں ہمیں مشکلات میں ڈال دیا؟ نہیں، بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پہلے لوگ پیسے بائی ہینڈ دیتے تھے، ابھی بس 2 منٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، جدھر بھی بندہ ہو، مطلب کسی بھی کونے میں بھی ہو، پیسے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس۔ اور بینک بھی مطلب دور ہوا کرتے تھے، ابھی بس موبائل میں بینک وغیرہ بھی آ گئے، ایپلیکیشن ہے بینک کی، سینڈ بھی ہوتے ہیں وہاں سے، ریسیو بھی وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کا تو یہ بزنس ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بزنس ختم ہو جانا چاہیے، لیکن جب یہ بزنس نہیں تھا، خاص طور پہ جو آپ آن لائن منی ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں، موبائل پیکیجز کی بات کرتے ہیں، پیکیجز تو ابھی اتنا کوئی عرصہ نہیں ہوا کہ شروع ہوئے ہیں، تب بھی لوگ زندگی گزار رہے تھے؟ گزارت، لیکن مشکلات میں گزار رہے تھے۔ اچھا، اس طرح مطلب فار ایگزامپل یہ ہو جائے کہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو اور آپ بھی دور پہنچ نہیں سکتا، تو ٹائم لگتا ہے پیسوں میں، بینک کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہ کسی قریبی ریٹیلر سے جا کے نکال لیتے ہیں۔
آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے ہو کہ یار یہ لوگوں کی پاکٹ کے اوپر, جیب کے اوپر, ان کی آمدن کے اوپر ایک بہت ایکسٹرا برڈن آ گیا کہ میں نے موبائل رکھنا بھی ہے, میں نے اس کی کیئر بھی کرنی ہے, میں نے اس میں پیکیجز بھی کرانے ہیں. تو یہ افورڈیبل ہے کہ یعنی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں تو وہ اس چیز کو افورڈ کرتے ہیں, اس کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں, حالانکہ کھانے پینے کا لوگ بڑا فریاد کرتے ہیں کہ یار چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بس یہ ایک مجبوری بن گئی ہے نا, موبائل پیکیج وغیرہ, کال بھی لازمی ہوتی ہے, وہ بس یہ اس لیے نکال لیتے ہیں اس کے لیے. ایک موبائل جو ہے اس کی رینج کتنے سے کتنے تک ہے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل خریدنا ہے تو موبائل کی منیمم اور میکسیمم جو ہے نا وہ رینج آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے سے کتنے تک پیسے مجھے چاہیے ایک موبائل خریدنے کے لیے؟ منیمم تو 10 سے 12 ہزار تک بھی موبائل مل جاتا ہے, اور میکسیمم تو 3 لاکھ تک, 3.5, مطلب اچھے فون مہنگے ہوتے ہیں, اور لوکل 10-12 ہزار 15 ہزار تک اچھا فون, وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بس کام کا ہوتا ہے, کام وہ بھی کر لیتے, وہ بھی بڑے بھی لوگ وہ بھی کام کرتے ہیں, چھوٹے لیکن وہ تھوڑا سلو ہوتے ہیں, سپیڈ میں تھوڑے کم ہوتے ہیں, اور ریم وغیرہ کم ہوتے ہیں ان کے. اب ہم ایک اور اندازہ لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کا یہ بزنس ہے, آپ لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ موبائل کے پیکیجز پر منتھ آپ کے خیال میں ایک بندے کا کتنا ایک ایکسپینس اس پہ آتا ہے؟ میں اگر کنیکٹڈ رہنا چاہوں, میں سوشل میڈیا یوز کروں, میں فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ یوز کروں, تو مجھے کتنے پیسوں کا پر منتھ پیکیجز کا خرچ آئے گا؟ منیمم 2000 تو منتھلی آتا ہے, کیونکہ ویکلی پیکیج اچھا پیکیج 500 میں لگتا ہے, اور منتھلی اس طرح حساب کیا جائے 1800, 2000, 2200 میں اس طرح لگتے ہیں. پھر اس میں آل وہ چلتی ہے, آل سوشل میڈیا بھی, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ٹویٹر سب چلتے ہیں اس میں, مطلب آل پیکیج آل ان ون ہوتے ہیں. موبائل جہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے وہیں پہ ہم ایک دوسروں سے دور بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ موبائل کو کس طرح استعمال کریں؟ لوگوں کو چاہیے کہ موبائل کی جو اپنے یوزز ہے غلط یوز نہ کریں. مطلب موبائل تو ایسی چیز ہے, اگر غلط یوز کرو گے تو, اور اچھے یوز کے لیے بھی بہت موبائل آئیں اچھے یوز کے لیے, لیکن یہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. وہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے اوپننگ میں بتایا تھا کہ موبائل کا استعمال اور ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر, یہ ایک گمبھیر اور ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کو کور کرنا جو ہے یا اس کو سمجھنا ہمارے لیے اس وقت انتہائی مشکل ہے. جتنے ہم نے ایکسپرٹ سنے, جتنے ہم نے عام پبلک سنی, سب کا یہی کہنا ہے کہ موبائل کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن اور مشکل ہے. جیسے کہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں, مجھے اس پروگرام کے دوران کوئی 3-4 دفعہ کالز بھی آئیں اور ایسا کام پڑا مجھے کہ مجھے موبائل پاکٹ سے نکالنا پڑا. اس چیز نے ہماری زندگی میں اپنی جگہ ایسے بنا لی ہے جیسے ہمارا اوڑھنا بچھونا, جیسا ہمارا کھانا پینا, جیسا ہمارا زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا ضروری کام جس کے بغیر مجھے اندھیرا نظر آتا ہے. لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں. ہم صرف اس کو ضرورت کے وقت جیب سے نکالیں. ہم اس کو اپنے لیے اتنا اس پہ انحصار نہ کریں کہ مجھے اس کے بغیر کچھ نظر نہ. موبائل کے استعمال کے جہاں پہ فوائد بے شمار ہیں وہیں پہ نقائص بھی بے شمار ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم موبائل کو احتیاط سے استعمال کریں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے ماحول کو ایسا انٹریکٹیو رکھیں آپس میں کہ ہمیں موبائل کے سہارے کی ضرورت نہ ہو. میرے دوستوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجھے اپنے ٹائم میں سے ٹائم دے کہ مجھے تنہائی کا شکار نہ ہونا پڑے اور مجھے اس چیز کا سہارا نہ لینا پڑے. مجھے موبائل خریدتے وقت بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ موبائل جو میں خرید رہا ہوں اس کے میرے ماحول پہ, میرے انوائرمنٹ پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر موبائل میں ڈسکارڈ کرتا ہوں تو کیا وہ میں صرف محض اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں کہ نہیں, میں اپنی ضرورت کے لیے موبائل کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. موبائل کے خرید و فروخت میں مجھے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہیں. پروگرام میں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چیز ذہن نشین کر لیں اور بار بار اس کو ہم ریکال کرتے رہیں کہ یہ موبائل جو ہے یہ میری ضرورت ہے اور اس کو میں نے اپنی ضرورت کی حد تک ہی رکھنا ہے. اپنی شخصیت کے اوپر, اپنے ماحول کے اوپر, اپنے گھر کے لوگوں کے اوپر اس کو
حاوی نہیں ہونے دینا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، موبائل کا استعمال احتیاط سے کیجیے۔ اللہ حافظ۔